مدینہ طیبہ تشریف لے آئے. یہودی آج بھی یہودی اور عیسائی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر زبان درازے کر رہے ہیں. اس دور میں بھی یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میدان سجائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین گستاخ کعب بن اشرف بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار کہتا تھا، توہین کرتا تھا، توہین کے پیغام بھیجتا تھا، بدتمیزی کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ اور 3 سے 4 دوسرے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ اس کو جہنم رسید کر کے آؤ. کوئی ہے جو اس کو جہنم رسید کرے اور اللہ کے رسول کو سکون پہنچائے. میرے نبی کے الفاظ ہیں. حضرت محمد بن مسلمہ جانے لگے، یا رسول اللہ ایک بات کہنی تھی. کیا بات ہے؟ کہ میں اس کے پاس جاؤں گا، بخاری شریف سے عرض کر رہا ہوں، میں اس کے پاس جاؤں گا، میں اس کو مطمئن کرنے کے لیے اس سے کچھ ایسی باتیں کہنا چاہتا ہوں جو حقیقت میں نہ ہوں. فرمایا جو بھی کہہ سکو اجازت ہے. محمد بن مسلمہ اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ بھائی میں تو آپ کے پاس آ گیا ہوں، محمد نے تو کبھی ہم سے صدقے مانگ رہے ہیں، کبھی زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، کبھی خیرات مانگ رہے ہیں، کبھی اور جہاد کے لیے چندے مانگ رہے ہیں. صاحب ہمیں تو بالکل کنگال کر دیا انہوں نے، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، میں تو آپ کے پاس آ گیا ہوں. اس سے باتیں کر رہے ہیں. ایسا ہے کچھ نہیں. حضور علیہ السلام سے اجازت لے کر ہیں، یا رسول اللہ آپ کے گستاخ کو جہنم میں رسید کرنا ہے، مجھے کچھ ایسی باتیں کرنے کی اجازت دے دے جو حقیقت نہ ہو. فرمایا اجازت ہے، جاؤ. وہ آ گئے. اس سے جا کے اس نے کہا اچھا ابھی تم نے کیا دیکھا، ابھی تو تمہیں اور بڑی مصیبتیں آئیں گی. تو محمد بن مسلمہ کہنے لگے آپ سردار ہیں اور دولت مند ہیں، اب انہوں نے ہم سے پیسے مانگ ہی لیے، ایک دم سے ہم ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے، تو آپ کے پاس آئیں کچھ پیسے ادھار دیں. وہ زکوٰۃ بھی مانگ رہے ہیں، خیرات بھی، صدقہ بہت کچھ مانگ رہے ہیں، ہمارے پاس بھی اتنے پیسے ہیں نہیں، تو میں آپ سے ادھار لینے آیا. تو کعب بن اشرف یہودی کہنے لگا ادھار تو دے دوں گا لیکن تم اس کے بدلے کچھ رکھواؤ میرے پاس، کیا پتہ کل کو تمہاری فتح ہو جائے، تم کامیاب ہو جاؤ، میرا ادھار لے کے بھاگ جاؤ. کیا رکھوائیں بھائی؟ کہنے لگا کعب بن اشرف ایسا کرو اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو میرے پاس رکھوا دو، جب تک تم یہ میرے پیسے لے جاؤ، جب تک تم پیسے نہیں لوٹاؤ گے تمہاری عورتیں میرے پاس رہیں گی بطور رہن کے. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت محمد بن مسلمہ کہنے لگے بھائی ہم اپنی عورتوں کو آپ کے پاس کیسے رکھوا دیں، آپ اتنے حسین جمیل خوبصورت، ہماری عورتیں تو آپ کو دیکھتے ہی آپ پر فریفتہ ہو جائیں گی. چکر میں رہ رہے ہیں گستاخ رسول کو، ہماری عورتیں تو آپ کو دیکھتے ہی آپ پر فریفتہ ہو جائیں گی، آپ تو اتنے حسین ہیں. تو وہ بھول گیا کہ ہیں میں واقعی حسین ہوں. پھر اپنا اسلحہ رکھوا دو. کہنے لگا اسلحہ اگر آپ کے پاس رکھوا دیں گے تو ہم پر دشمن کا حملہ ہوگا تو پھر کیا کریں گے. تو کچھ اسلحہ اور کچھ سامان رکھنے کے لیے وہ تیار ہو گئے صحابہ کہ ٹھیک ہے ہم یہ لے کر آتے ہیں. گئے جا کے رات کے وقت آئے. یہ جو کعب بن اشرف تھا یہ اس کے بڑی بڑی زلفیں تھیں، یہاں بڑے بڑے بال تھے، اور نمبر 1 بہترین قسم کی خوشبو استعمال کرتا تھا. تو حضرت محمد بن مسلمہ نے جو کعب بن اشرف کے رشتہ دار بھی ہیں اس کے، اپنے ساتھ 4 افراد کو لے کے وہاں پہنچے کہ میں اس کو نیچے بلاؤں گا، اس سے بات چیت کروں گا اور اس سے کہوں گا جناب آپ کے سر سے کیا خوشبو آ رہی ہے. تو وہ چوڑا ہو جائے گا تو میں اس سے کہوں گا اپنے بال سنگھاؤ، وہ مجھے اپنے بال سنگھائے گا، میں اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لوں گا. ادھر سے تم نے تلوار چلا کے اس کو جہنم رسید کرنا ہے. حرف بحرف صحیح بخاری شریف سے پیش کر رہا ہوں، جس کا دل جائے آ کے دیکھ لے، حرف بحرف صحیح بخاری شریف سے پیش کر رہا ہوں. چنانچہ یہ گئے، اس کو رات کو نیچے بلایا کہ جی وہ ہم سامان لے کر آ گئے، لو اور پیسے دو. وہ نیچے آ گیا. اس کے قریب چلنے لگے تو محمد بن مسلمہ نے کہا بھائی آپ کے سر سے کیا خوشبو آ رہی ہے. وہ چوڑا ہو گیا، اس نے سر سے کپڑا اتار دیا. سونگ لو. سر نیچے کیا، چھوڑ دیا. کہا ایک دفعہ اور سونگ لو. دوبارہ سر نیچے کیا تو محمد بن مسلمہ نے بال پکڑ لیے سر سے اور کہا اس کو جہنم رسید کرو. اس کو جہنم رسید کر دیا گیا. سارے وہاں سے اللہ کے رسول کے پاس آئے. آپ مسجد میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، مسجد نبوی کے سین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ کب آئیں گے. آپ کے بھیجے ہوئے گئے ہیں. جب آئے دور سے رسول اللہ نے دیکھا، فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، واہ 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 اللہ ان چہروں کو روشن کرے، اللہ ان چہروں کو روشن کرے. اللہ کے رسول نے دعا دی، واہ 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 اللہ ان چہروں کو روشن کرے. ادھر سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے چہرے روشن ہیں آپ کے روشن چہرے کی برکت سے، اللہ آپ کے چہرے کو روشنی عطا فرمائے. بخاری شریف کی روایت.
ابن خطل کا واقعہ تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں ملے قتل کرو. حضرت علی اس کے پیچھے بھاگے, وہ بیت اللہ سے چمٹ گیا, روزہ رسول بیت اللہ شریف سے ایسے چمٹ گیا. میرے نبی نے فرمایا بیت اللہ سے چمٹی ہو کو جہنم رسید کرو, قیامت تک آنے والوں کو پتہ چلے میرے نبی کے گستاخ کے لیے بیت اللہ کے اندر غراف کعبہ سے چمٹے ہوئے کو بھی نہ اللہ پناہ دیتا ہے نہ اللہ کا رسول پناہ دیتا ہے. یہ بھی بخاری شریف سے عرض کر رہا ہوں, بخاری شریف میرے پاس موجود ہے. جس کا دل چاہے, اس طرح کے 20 واقعات بخاری, مسلم, ترمذی میں اور تفاسیر میں اور قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہیں کہ گستاخ رسول کے لیے کہیں جائے پناہ نہیں. آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, ہم مومن اور مسلمان ہیں, ہمارے لیے سب سے بڑھ کر اللہ کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ہستی ہے. کوئی گستاخ زندہ رہنے کا حقدار نہیں ہے, لیکن یہ میرا اور آپ کا حق نہیں ہے کہ ہم گستاخ دیکھیں اور گولی اٹھا کے پستول مار کے جہنم رسید کر دیں. عوام کا, لوگوں کا فرض ہے اگر کوئی گستاخ سامنے آتا ہے, کیونکہ یہاں پاکستان کے اندر قانون ہے, اس کو تھانے لے کے جائیں, عدالت لے کے جائیں, عدالت اور تھانے کے ذریعے مجبور کریں تو اس کو جو شریعت اسلامی اور قانون میں سزا ہے اس سزا کے مطابق اس کے انجام تک پہنچایا جائے. ہر ایک کو اختیار نہیں کہ گولی اٹھائے اور مار دے اور اپنے مسلک کی بنیاد پر کر دے کہ دوسرے مسلک کا تھا گستاخ ہے مار دے. اس طرح تو پھر ہر کوئی کہے گا میں عاشق ہوں, جو میرے مسلک کا نہیں ہے وہ گستاخ ہے. جس پر گستاخی ثابت ہو جائے قانونی طور پہ اس کو عدالت میں لے کے جایا جائے, تھانے میں گھسیٹا جائے. قانون کے ہم مسلمان ہیں, ہم قانون جانتے نہیں ہیں اور پھر بڑی بڑی مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں. لیکن جب قانون خود ہی پچھلے سے پچھلے جمعے جب میں نے یہ بیان کیا, عصر کے بعد وہ لڑکے آ گئے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے کہ حضرت وہ گستاخ رسول کو یوں ہے, وہ یہی سوال جو میں کر رہا ہوں یہ کیا. جب ریاست اور حکومت خود عاشقان رسول سے ہٹ کر گستاخ رسول کی سپورٹر بن جائے پھر مسلمان کیا کریں؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے. گستاخ کو قتل کرنا عام آدمی کا اپنا اختیار نہیں ہے, یہ عدالت کا اختیار ہے, یہ قانون کا اختیار ہے, یہ حکومت کا اختیار ہے, یہ ریاست کا اختیار ہے. لیکن جب حکومت, عدالت, ریاست خود گستاخ رسول کی سپورٹر بن کے, سرپرست بن کے کھڑی ہو جائے پھر عام مسلمان کیا کرے گا؟ اس کا جواب ریاست سے لینا چاہیے, میں اور آپ نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پاکیزہ محبت نصیب فرمائے, اپنا سب کچھ اپنے نبی پر قربان کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.